ہو تو صحیح نہ کوئی بندہ ایسا جو اللہ کی بارگاہ میں جائے، اپنے سر کو جھکائے، توبہ کرے اپنے گناہوں سے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، دعا کرے رب کی بارگاہ میں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے آپ کی زندگی کو تبدیل فرماتا ہے، رب کے رحمت و انوار کی بارشیں پھر کیسے نازل ہوتی ہیں۔ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ رب تو توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، لیکن کرے تو صحیح کوئی توبہ جا کر کے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں۔ وہ ایک جوان تھا نا قوم بنی اسرائیل میں، بڑا بدکار، بڑا گناہگار، کہ جس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر کے لوگ پریشان ہو چکے تھے، جس کی بدعمالیوں سے سارے شہر کے لوگ عاجز آ چکے تھے، پریشان ہو گئے تھے، دعائیں کرتے تھے مولا اس کی بدکاریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہے موسیٰ فلاں شہر میں جاؤ اور اس شخص کو وہاں سے نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بدعمالیوں کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر والوں کو آگ کا سامنا کرنا پڑے، اس کے برے کاموں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کے سبب سارے شہر والوں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جاتے ہیں اور اس کو شہر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ وہ تھوڑی دور ہی ایک بستی تھی، وہاں جا کر کے رہنے لگا، وہاں کے لوگ بھی اس سے عاجز و پریشان ہو گئے۔ پھر حکم ہوا حضرت موسیٰ کو وہاں سے بھی اس کو نکال دیا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا۔ اب اس نے اپنا ٹھکانہ ایک غار میں جا کر کے بنا لیا، ایسا غار کہ جہاں پر کوئی بھی انسان کا نام و نشان موجود نہیں تھا، نہ کوئی کھانے کا سامان، نہ کوئی پینے کا سامان موجود، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، کوئی سکون کا سامان وہاں موجود نہیں، اکیلا تنہا وہاں رہتا رہا۔ وقت گزرتا چلا گیا، لیکن کب تک برداشت ہوتی؟ بھوک کی شدت کی وجہ سے جسم کمزور ہو گیا، کچھ کھانے کو نہ ملا، جسم ناتواں ہوتا گیا، کمزور ہوتا گیا، وقت گزرتا چلا گیا۔ اب ان قریب اس کی موت کا وقت تھا، موت ان قریب اس کو آنے والی تھی۔ اس نے سوچا کہ میری موت آنے والی ہے، کاش ایسا ہوتا کہ اس وقت میں میری ماں میرے پاس میں ہوتی اور وہ دست شفقت میرے سر پر پھیرتی، کاش ایسا ہوتا اس وقت میرا باپ میرے ساتھ میں ہوتا، وہ میری نگہبانی کرتا، میری نگہداشت کرتا، کاش ایسا ہوتا اس وقت میری بیوی میرے پاس میں ہوتی اور وہ میری جدائی میں روتی، کاش ایسا ہوتا کہ اس وقت میں میرے بچے میرے پاس میں ہوتے، وہ اللہ سے دعا کرتے مولا ہمارے گناہگار ماں باپ کو معاف فرما دے، کہ جس کو پہلے شہر سے نکالا گیا، پھر بستی سے نکالا گیا، مولا اس کو معاف فرما دے، یہاں مولا اس کا کوئی موجود نہیں ہے، اس کو آسانیاں عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، مولا تو نے مجھے پہلے شہر سے جدا کیا، پھر بستی سے جدا کیا، مولا میں اب تک اپنے گھر والوں کی جدائی میں رویا ہوں، گڑ گڑایا ہوں، مولا میں اب تک اپنے گھر والوں سے دور رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے اپنے فضل و کرم سے دور نہ فرمانا، مولا میرا دل جلا ہے اپنے گھر والوں کی جدائی میں، اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ میں میرے گناہوں کے سبب نہ جلانا۔ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا، اس کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو اس کی باپ کی شکل دے کر کے، اور ایک حور کو اس کی ماں کی، ایک حور کو اس کی بیوی کی، غلمان جنت کو اس کی بچوں کی شکل دے کر کے اس کے قریب بھیج دیا۔ اب وہ اس کی تیمارداری کرنے لگے، اب وہ خوش ہو گیا کہ چلو کچھ نہ صحیح، کم سے کم میرے قریبی، میرے عزیز، میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے تو میرے قریب آ گئے۔ اسی خوشی اور مسرت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ جاؤ فلاں غار میں چلے جاؤ، وہاں ہمارے ایک دوست کا، ہمارے ایک محبوب بندے کا انتقال ہو گیا ہے، موسیٰ وہاں جاؤ اور اس کی تکفین و تدفین کا جا کر کے انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کا حکم پاتے ہی آپ وہاں غار میں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے غار میں پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا؟ وہاں وہی شخص تھا، اسی کا جنازہ تھا کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
پہلے شہر سے پھر بستی سے نکالا تھا، بڑا گناہگار تھا، اور اس کے گناہوں کی بدکاریوں کی وجہ سے اس کو شہر بدر کیا گیا تھا، شہر سے نکالا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، مولا یہ تو وہی انسان ہے جس کو شہر سے اور بستی سے نکالا گیا تھا، اے مولا تو اسے اپنا دوست بتاتا ہے، اپنا محبوب بندہ بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ یہ بات حقیقت ہے کہ یہ بدکار تھا، بدکار تھا، لیکن جب آخری ایام اس کے آئے یہ روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، تو میں نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، اس نے میری بارگاہ میں دعا کی، یہ رویا گڑ گڑایا، اس نے دعا کی تو میں نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، اور اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اس نے مجھے دل سے یاد فرمایا، یہ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، یہ رویا گڑ گڑایا اپنے گھر والوں کی جدائی میں، اپنے رشتہ داروں کی جدائی میں، اپنے ماں باپ کی، اپنی بیوی بچوں کی جدائی میں، تو میں نے غلمان جنت کو اس کے بچوں کی شکل دے کر کے بھیجا، وہاں حوریں اس کی تعزیت فرما رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ رب العزت نے حور کو، اس کی ماں کی ایک حور کو، اس کی بیوی کی، فرشتے کو باپ کی شکل دے کر کے بھیجا، اور اللہ رب العزت نے جب وہ رویا گڑ گڑایا تو اس کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ہو تو صحیح کوئی بندہ ایسا، ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں کہ بس یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن میرے عزیزو اگر دل سے رب کو یاد کریں گے، اگر اللہ رب العزت کو دل سے یاد کریں گے تو رب کریم ہماری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ قبول فرمائے گا۔ آئے تو صحیح بارگاہ الہی میں، اذانیں ہو رہی ہیں لیکن مسجدوں کے سامنے سے ہمارا یوں ہی گزر ہو رہا ہے۔ آج بتائیں معاشرے میں کون سی خرافات موجود نہیں ہے، بتائیں آج کون سے گناہ میں ہم ملوث نہیں ہیں، جن جن چیزوں کو اسلام نے حرام کیا ہے آج وہ کام کیا ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتے؟ پھر امید ہمیں یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارشیں فرمائے۔ ہم کون سا کام ایسا کر رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے؟ مجھے بتائیں میرے عزیزو، کون سا ہمارا ایک عمل ایسا ہے کہ جس سے رب اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے؟ تو کامیابی ہم کہتے ہیں پیسے والے کامیاب ہیں، عہدے والے کامیاب ہیں، نہیں میرے عزیزو، کامیاب وہی شخص ہے روئے زمین پر کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی